کسی کو آپ اپنا امیر تسلیم کر لیجیے، کسی کو آپ بڑا مان لیجیے، اگر ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، تو ایک ادنا غلام کی بھی اطاعت واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وصلی وسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم الآلون ان کنتم مؤمنین، وقال تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، وقال تعالی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، اس دنیا میں جتنے انسانوں نے آنکھیں کھولی ہیں، ہر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیال، اپنے مذہب، اپنے تمدن، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنے گھریلو حالات کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ زندگی میں کامیاب نہ ہوں۔ ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو، اپنے اپنے نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، کامیابی کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ ان دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں مومنین کی، مسلمانوں کی الگ سوچ، ان کی فکر الگ ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف یہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، اس تصور کے اعتبار سے جو لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی کی انتہا صرف یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں جانا ہے جس دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے، جہاں ہمیں زندہ رہنا ہے، اٹھنا ہے،
پھر جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے اس کے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو مومن دونوں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یوں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں 22 عالم بیان کیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ 3 جو دنیا ہیں، جو مشاہدے کی دنیا ہیں، ایک وہ جس میں ہم ہیں، جہاں آرام بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد 2 دنیا اور ہے، ایک جنت والی دنیا اور دوسرے جہنم والی دنیا۔ ایک دنیا میں صرف اور صرف آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، جس کا نام ہم جنت دیتے ہیں۔ دوسری دنیا وہ ہے جہاں عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں آرام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس کو جہنم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو مومن دونوں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ روزانہ اپنی نمازوں میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا خالص اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی ہوتی۔ انتہائی جامع دعا ہے قرآن پاک کی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں حسنہ کی جو تعبیر اعلیٰ درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن چھوٹی چیزوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ مومن اعلیٰ سوچ رکھتا ہے، اعلیٰ فکر رکھتا ہے، اعلیٰ خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بھی جو حسنہ چاہتا ہے، بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، وہ یہ کہ بادشاہت سے کم پہ وہ راضی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا طلب کر رہے ہو تو حلال طریقے سے بادشاہت سے کم پہ راضی مت ہو۔ اور آخرت میں بھی جو ہمیں آپ نے تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنت الفردوس سے کم پہ راضی نہ ہوں۔ تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو ان دونوں دنیا میں کامیابی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سوچا ہوا خاکہ ہے، ہمارے خیالات ہیں، ہماری فکر ہے، ہماری تہذیب ہے، جس معاشرے کے ہم پیداوار ہیں، اس معاشرے کی جو سوچ ہے وہی ہماری سوچ ہے۔ لیکن ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے زندگی کے تمام شعبے میں رہنمائی کی۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں اسلام نے رہنمائی نہیں کی، چاہے وہ زندگی سے متعلق چھوٹی چیز ہو یا زندگی سے متعلق بڑی چیز ہو، دونوں جگہ اسلام نے مکمل طور پر رہنمائی کی۔ کوئی شک، کوئی جزیہ ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر کہیں اس طرح کا محسوس ہوتا ہے تو اجتہاد کے دروازے کھول رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں علماء ربانیین، فقہائے کرام، دعات، مبلغین غور کرتے ہیں قرآن، حدیث، سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور ان مسائل کا وہ حل پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا
کہ امت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو اس دنیا میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کی شرطیں مقرر کی ہیں، وہ شرطیں جو اللہ نے طے کی ہیں، اللہ نے متعین کی ہے، اس سے زیادہ حتمی یقینی کوئی شرط نہیں ہو سکتی۔ ایک بال کے برابر، ایک رتی کے برابر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک کا وہ بیان ہے اور اسی کی روشنی میں آج ملت مسلمہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی۔ تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو تاریخ کے اوراق بھی قرآنی ان اصولوں کے ترجمان نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ الگ سے کوئی فارمولہ طے کر لیا ہو اور کوئی خاکہ پیش کر دیا ہو اور اس کی بنیاد پر کامیابی ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس امت کے لیے جو اس دنیا میں کامیابی کا قرآن نے معیار طے کیا، اس کے لیے شرطیں طے کی ہیں، وہ 4 شرطیں ہیں، بہت زیادہ شرطیں نہیں ہیں۔ ان 4 شرطوں کو جس دور میں بھی پورا کرنے کی کوششیں کی گئیں، اس دور میں مسلمانوں کو کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا۔ پہلی اور بنیادی شرط اس دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ہے، وہ ایمان کامل ہے۔ وہ ایمان نہیں جس کو ڈھکوسلا کہتے ہیں، وہ ایمان نہیں جو زبان پر صرف آتے ہیں، بلکہ زبانوں کے ذریعے سے وہ حلق تک اور سینے تک وہ منتقل، پورے جسم اور پورے اعضاء و جوارح تک منتقل ہو گئے ہیں، وہ ایمان مطلوب ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں چو گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو پورے جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان نہیں ہوں۔ تو وہ ایمان جس ایمان کی بنیاد پر کامیابی کی شرطیں قرار دی گئی ہیں، وہ ایمان مطلوب ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ پر یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جس قدم کو ہم اٹھا رہے ہیں، اس قدم کے اٹھانے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ اللہ کا حکم اٹھانے کا ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کا حکم اس قدم کو روکے رکھنے کا ہے، کہیں منع تو نہیں کیا ہے۔ جہاں اللہ نے کہا چلو تو وہاں ہم نے چلنا شروع کر دیا، جہاں اللہ نے کہا رکو تو ہم رک گئے، جہاں اللہ نے کہا بیٹھو تو بیٹھ گئے، جہاں اللہ نے کہا جھکو تو ہم جھک گئے۔ گویا ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تب ہم مسلمان ہیں، تب ہم مومن ہیں۔ اور اسی ایمان، اسی استحضار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ ہمارے طلبہ موجود ہیں، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں۔ عموماً عربی ضابطے کے اعتبار سے شرط پہلے لاتے ہیں، لیکن اس آیت میں جواب شرط پہلے ہے، شرط بعد میں ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سر بلند رہو گے، تمہیں بلندی ملے گی، تمہیں اقتدار ملے گا، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں تسلط حاصل ہوگا، تم دنیا کے اوپر حکمرانی کرو گے، لیکن شرط ہے وہ یہ کہ تم مومن ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں کامیابی ملے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس گئے گزرے دور میں
اس انحطاط کے دور میں جہاں پوری دنیا میں ملت مسلمہ کے زوال کا رونا رویا جا رہا ہے، ان حالات میں ابو داؤد کی روایت ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی من ناواہم وفی روایت ظاہرین علی من عاداہم وفی روایت ظاہرین علی من خالفہم، کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ایمان کی بنیاد پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے سر کو اونچا کرنے کے لیے وہ استقامت کا ثبوت دے گی۔ دنیا اس کو ہٹا نہیں سکتی، دنیا ان کو ہلا نہیں سکتی، بلکہ وہ اپنے وجود کا لوہا منوائے گی۔ ان کے سامنے موت ایک کھلونے کی شکل میں ہوگی، وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ زندگی کا سودا تو اس لیے ہی کیا ہے کہ موت ہمارے ہاتھوں میں ایک کھلونے کے مانند۔ دنیا اسلام کا کفارہ ادا کر دیا فلسطین کے مجاہدین نے، فلسطین کے مسلمانوں نے، فلسطین کے بچوں نے، فلسطین کی عورتوں نے، ان سب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کفارہ ادا کیا، اور یہ ثابت کیا کہ آج بھی اس امت میں دم خم باقی ہے، اس امت میں وہ قوتیں باقی ہے کہ اپنی استقامت کی بنیاد پر دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو زیر کر سکتی ہے، اپنے ٹھوکروں کے نیچے وہ زیر کر سکتی ہے، ان کو پامال کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کا وجود سرے سے مٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ ارشاد ہے اس زبان اقدس مطہر کی زبان سے جس سے سچی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی، اس نے فرمایا کہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ ڈٹا رہے گا، استقامت کا ثبوت دے گا، اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی، ان کے اوپر خوف دشمنوں کا طاری نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک خدا کا خوف لیے ہوں۔ جب یہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں تو مولانا مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جو کتا در در پھرے اسے در 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 ہو، جو کتا ایک ہی در کا رہے اسے کاہے کو در در ہو۔ جب ہم ایک خدا کو تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم ایک اللہ کو مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ تو پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان کامل کا ہونا۔ دوسری شرط کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ یہ اتنی زبردست طاقتیں ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل نہیں ہوتا، اس کے باوجود دشمن طاقتیں ہم سے ڈرتی ہیں، لرزتی ہیں، کانپتی ہیں، صرف یہ دیکھ کر کہ ان کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جب 20ویں صدی میں ہمارے 2 اکابر ہندوستان میں موجود تھے، کبھی وہ الیکشن نہیں لڑے، کبھی اقتدار میں نہیں گئے، لیکن دنیا کی جو باطل حکومتیں تھیں وہ لرزتی تھیں، ان سے جا کر کے پوچھتی تھی، مشورے لیتی تھی۔ یو پی میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہار میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ پورا ہندوستان حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا، ان کی عظمت کا معترف تھا۔ اسی طرح سے پورا بہار، اڑیسہ، نیپال قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو امارت شریعہ کے اسٹیج سے مانتا، تسلیم کرتا تھا، تو حکومتیں ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی۔ آج ہم نے اپنی اجتماعیت کا ثبوت نہیں دیا، کسی کو ہم نے بڑا نہیں تسلیم کیا۔ جب سب کے سب ایک چھوٹا ناکارہ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا تو پھر دنیا کا کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔
اللہ کا یہ نظام ہے کہ کسی کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، مختلف میدانوں میں، مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو کام لینا ہے، تو طرح طرح کے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے، لہذا ہمیں تسلیم، بڑوں کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہمیں قوت ملے گی، ہمیں عظمت حاصل ہوگی، ورنہ ہمیں عظمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہ بچے موجود ہیں، یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں چلے گئے اور پیچھے وہ اکیلے ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو آگے کی صف سے ایک آدمی کو وہ لے کر کے پیچھے اپنی صف بنا لیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جبکہ نماز کی روح ہے خشوع خضوع، جیسے ہم نے اس کے بدن کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، پیچھے آیا، حرکت کیا، لیکن ان سب کے باوجود اسلام میں جو اجتماعیت کی، اتحاد کی اہمیت ہے، اس کو گوارا کر لیا گیا کہ نماز کے اندر اگر خشوع سے کمی آ جائے تو آنے دو، لیکن اجتماعیت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا اسلام نے۔ چنانچہ اسلام نے اس کو گوارا کیا کہ پیچھے اس کے ساتھ مل کر کے وہ سب بنا لے۔ دنیا کے تمام انسان ایک سب بنا کر، ایک اجتماعیت کے ساتھ متحد ہو کر، تمام باطل طاقتیں اس وقت ایک ہو گئی ہیں، اور وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر تھی۔ پورا باطل علامہ شبلی کی زبان میں ایکا کر چکا ہے، لیکن ہم ہیں کہ منتشر ہیں، گھروں میں منتشر، محلے میں منتشر، گاؤں میں منتشر، ضلع میں منتشر، صوبے میں منتشر، پورے ملک، دنیا کے اندر انتشار کی فضا میں۔ ظاہر ہے کہ ان صورتحال میں ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی؟ نہیں مل سکتی۔ تو دوسری جو بنیادی اور اہم ترین شرطیں ہیں وہ ہے اجتماعیت، اتحاد، اور تیسری شرط وہ ہے کسی کو آپ اپنا امیر تسلیم کر لیجیے، کسی کو آپ بڑا مان لیجیے، اگر ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، تو ایک ادنا غلام کی بھی اطاعت واجب ہے۔ جس طریقے سے صریح گناہوں کا ارتکاب گناہ ہے، اسی طریقے سے جب ہم نے کسی کو امیر تسلیم کر لیا، کسی کو ہم نے بڑا مان لیا، اور ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، تو ان کی باتوں پر عمل کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ فرض ہے۔ وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی وہاں اطاعت واجب ہے، ان کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ تیسری شرطیں ہیں۔ اور چوتھی شرط وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، عربی ضابطے کے اعتبار سے یہاں نکرہ استعمال کیا گیا قوت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی بھی طاقتیں، جیسی بھی قوتیں، جس امکانی طاقتوں کو، قوتوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، وہ طاقتیں اپنے اندر پیدا کیجیے، اور ان طاقتوں کے بعد آپ دشمنوں پر ایسا رعب قائم کیجیے کہ پھر وہ آپ کے معترف ہو جائیں۔ تو یہ چار بنیادی شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کامیابی ملے گی: ایمان، اتحاد، امیر کے اطاعت، اسباب و وسائل۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی۔ نبی اکرم کو بدر میں کامیابی ملی، چاروں چیزیں موجود ہے۔ احد میں ناکامی ملی، ایک امیر کی بات کے خلاف ہوا۔ خندق میں کامیابی ملی، چاروں چیزیں موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی ملی، چاروں چیزیں موجود ہیں۔ فتح مکہ میں کامیابی ملی، چاروں چیزیں موجود ہیں۔ جہاں جہاں بھی کامیابی ملی وہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے، تو راجہ جے پال، راجہ آنند پال وغیرہ سے جنگیں ہوئیں، اور اس دور میں جو یہ چار اسلام نے اصول دیے ہیں وہ چیزیں موجود تھی تو کامیابی ملی۔
اور جہاں جہاں ناکامی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ ان چاروں میں سے یا تو ایمان نہیں ہے، یا اسباب نہیں ہے، یا امیر کی اطاعت نہیں ہے، یا حالات اور ضرورت کے اعتبار سے ہم نے کسی کو اپنا امیر نہیں تسلیم کیا، تو یہ ناکامی ہے۔ اس لیے حالات آ رہے ہیں طوفان کی طرح، لیکن اس طوفانی ہواؤں کو پھیرنا ہمارا ہی تو کام ہے، ہم ہی تو ان کو رخ دیتے ہیں۔ ہواؤں کے رخوں پر بہنے کے لیے یہ مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ ہواؤں کے رخوں کو پھیرنے کے لیے یہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ مسلمان حرکتیں پیدا کرتا ہے، تحریک پیدا کرتا ہے، انسانی شعور کو بیدار کرتا ہے۔ وہ مسلمان سونے کے لیے نہیں آتا، سونا، غفلت کی زندگی گزارنا یہ مسلمانوں کا شعار ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جس کا اگلا دن پہلے دن سے بہتر نہ ہو۔ روزے کے اندر جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، چیک کرنا، دیکھیں کہ پچھلا روزہ ہمارا اگلا روزہ پچھلے روزے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کمی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہے، ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے، اس لیے تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ ہم اپنے طلبہ سے گزارش کرتے ہیں، شعبہ اعلیٰ کے سامنے ایک بینر لگا ہوا ہے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا، نماز سے متعلق، اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا اور سوچئے گا کہ کامیابی کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہر موقع پر اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، اور ان کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے اللہ تبارک و تعالی ہمکنار فرمائے گا۔ لہذا آج پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے، ایمانی زندگی گزاری، اپنا امیر کسی کو تسلیم کر لیجئے، اپنی نسلوں کو حالات کے اعتبار سے اسباب مہیا کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اسباب میں آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ طلبہ ہیں، اب دنیا کا معیار یہ نہیں رہ گیا، ہر اگلا دن نہیں، 24 گھنٹے کے اندر نہیں، ہر گھنٹے کے اندر برق رفتار تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں کھپنے کے لیے، سمونے کے لیے آپ کو ان حالات کے اعتبار سے تیاری کرنی ہوگی، مقابلے کرنے ہوں گے۔ اب 34 نمبر کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، 60 نمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا نے جو اس وقت معیار قائم کیا ہے، 91 سے 100 کے درمیان اگر نمبر ہے تو وہ پہلے نمبر کا طالب علم ہے، اور 81 سے 90 کے درمیان ہے تو یہ سیکنڈ درجے کا طالب علم ہے، 71 سے 80 کے درمیان ہے تو یہ تھرڈ درجے کا طالب علم ہے۔ اس کے نیچے کوئی گنجائش دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں اور ہم لوگوں کے بعد آپ کی زندگی کامیاب ہو، تو اس کے لیے محنت شرط ہے، بنیادی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا آپ کوشش کریں، اعلیٰ معیاری زندگی گزاریں۔ جتنی آج محنت کریں گے کل اتنی ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی شعور عطا فرمائے، دین کی جو کھینچی ہوئی راہ ہے اس راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی کے لیے جو شرطیں متعین کی گئی ہیں ان چاروں شرطوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر ایمان ہو، ہمارے اندر امیر کی اطاعت ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، حالات کے اعتبار سے اسباب و وسائل جمع کریں۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔